فرما دیں۔ اس لیے ایک دین کی بات سننا ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ یہ نہیں اپنی مرضی سے جیسا آیا بس سن لیا، اس کے بھی سننے کے آداب ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ با ادب ہو کر سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ ایسی دین کی بات سننا واجب ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کو سننا جب پڑھا جائے تو فرض ہے، اور جب دین کی بات ہو تو سننا واجب ہے۔ لیکن سننے کا ادب بتایا کہ سننا کس طرح ہے، تو فرمایا فاستمعوا لہ، سنو، اپنے کان ادھر لگاؤ اور اپنی قوت سماعت کو جو ہے ادھر توجہ دلاؤ، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ۔ کہ علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو، دنیا کی بات کرنا یا اور کوئی بات کرنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، یا اور کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، پنکھے کو دیکھنا، دروازے کی طرف توجہ کرنا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بلکہ وَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، ذکر بھی نہ کرو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اب میرا ذکر بھی نہ کرو، یہ میری بات سننی، میرے دین کی بات سننی، میرا قرآن سننا، یہ تمہارے لیے ذکر ہے۔ اتنا بادب بنا کر جو ہے سنایا دین کی بات سنائی کہ سننی بھی ہے اور چپ کر کے سننی ہے۔ اور مطلب کیا ہے، پوری توجہ کے ساتھ دین کی بات سننی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اللہ جل جلالہ تم پر رحم فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت آئے گی جب توجہ کے ساتھ اپنی قوت سماعت اور قوت انصات، مطلب کیا ہے کہ کانوں کو بھی ادھر لگائیں گے اور زبان سے بھی چپ ہو جائیں گے، پوری توجہ ہوگی۔ مطلب کیا، ہمہ تن گوش ہو کر سننا۔ ہمہ تن گوش کہتے ہیں اردو میں کہ پورا جسم کان بن جائے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب توجہ کے ساتھ سنے گا لعلکم ترحمون، وہ عورت ہے مرد ہے کوئی بھی ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور جب رحمت آتی ہے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کو توفیق اطاعت عطا کرتے ہیں، یعنی جو وہ بات سن رہا ہے، جو اس کو علم حاصل ہوا ہے، اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسے آدمی کو بغیر حساب کتاب کے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، جس پر اللہ رحم فرمائیں گے اس سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ اور فراخی معیشت، جس پر اللہ پاک رحمت فرماتے ہیں، اس کی روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس کی روزی جو ہے کشادہ ہو جاتی ہے، اللہ جل جلالہ اس کو تنگ دستی سے بچاتے ہیں۔ کو دین کی بات توجہ کے ساتھ سننے کا کتنا فائدہ ہے، اور پھر اس مجلس میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے،
فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس گھر میں، اس مجلس میں، اس مقام پہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ چاروں طرف اس گھر کو، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بات کا سننا اور ذکر کرنا، یہ کتنا فائدہ ہوا، لیکن سننا ادب کے ساتھ ہے۔